الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اے لوگو مینو یاد کرو میں توانو یاد کرانگا اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتاں دی ناشکری نہ کرنا. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام انبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دی اندر میں تواڈے سامنے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث بیان فرمائی، جس حدیث دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے او اسباب بیان کیتے نے جنہ دی وجہ تو قوماں دے اوپر اللہ دی پکڑ اور اللہ دی طرفوں سختی اور عذاب آؤندا ہے۔ اور اساں اے بات دیکھیے کہ وہ جڑے اسباب نبی علیہ السلام نے بیان کیتے نے وہ سارے اسباب اج ساڈی قوم دے اندر موجود نے۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ اللہ دی طرفوں پکڑ ہے، اللہ دی ناراضگی دا اظہار ہے۔ بعض لوگاں دا یہ خیال ہے یہ جڑا اس وقت وائرس کرونا وائرس جنوں آکھیا جاندا ہے یہ اللہ دی طرفوں نہیں، رب دا عذاب نہیں، بلکہ اے دنیا دے اندر بعض لیبارٹریاں دے اندر کفر دی طرفوں تیار کیتا گیا ہے۔ اس بات دے اندر سچائی کافی حد تک نظر بھی آندی ہے کہ جیڑا کرونا وائرس دا اج اظہار ہویا ہے اے دا اظہار اج تو 8-9 سال پہلے بھی مختلف فلماں دے اندر اور مختلف مصنفین نے اپنی تصنیفات دے اندر کیتا ہے۔ لکھن والی ایک مصنفہ نے لکھے ہے کہ 2020 دے اندر ایک وائرس پھیلے گا جہدے نال بہت ساریاں موات ہون گیاں۔ امریکہ تو ایک فلم بنی 2011 دے اندر ریلیز ہوئی، او دے اندر بھی جو حالات اور جو صورتحال دکھائی گئی ہے بعین ہی وہی صورتحال اج پوری دنیا تے موجود ہے۔ جس طرح انہاں دکھایا کہ فلاں وائرس کرونا وائرس ایک ظاہر ہو پوری دنیا تے پھیلے ہے، ملین دے اعتبار نہ لوگاں دیاں موات ہوئیاں نے، اور پھر امریکہ نے دی ویکسین تیار کیتی ہے، دنیا پوری دے اوپر دیتی ہے۔ یہ سارے مناظر اج تو 9 سال پہلا فلم دے اندر دکھائے جا چکے ہیں، جڑے اج ہو رہے ہیں اور انجی ہو رہے ہیں۔ اس واسطے کسی حد تک یہ بات درست نظر آتی ہے کہ اے اللہ دی طرفوں کوئی قدرتی وائرس نہیں، بلکہ اے لیبارٹریاں دے اندر تیار کیتا گیا وائرس ہے، اور اے دے پیچھے بہت زیادہ مقاصد نے یہود دے، اے دے پیچھے بہت زیادہ مقاصد نے انہاں لوگاں دے جڑے دنیا دے اوپر بادشاہت کرن دا خواب سوچ رہے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں۔ لیکن میں جڑی بات دسنا چاہنا وہ یہ ہے کہ اگر اے وائرس دنیا دی کسی لیبارٹری دے اندر بھی تیار ہویا ہے اور اینو پھیلان واسطے دنیا دیاں اسباب اور دنیا دا سامان استعمال کیتا گیا ہے، پھر بھی اے دے اندر اثر پیدا کنے کیتا ہے؟ اللہ نے، کیونکہ ہر چیز دا حقیقی خالق اور مالک اللہ ہے۔ انہیں اگر مسلمانہ تے بالخصوص اور پوری دنیا تے اگر اثر کیتا ہے تو رب دے حکم نل کیتا ہے۔ میں دی مثال دینا، اللہ نے قرآن کیا ہے جادوگر جیڑا جادو کرتے ہیں نا، پہلے پارے چ لکھے ہے جادوگر جیڑا جادو کرتے ہیں۔ ہن جادو جڑا جادوگر کردا ہے وہ کوئی اللہ دا کلام پڑھدا ہے یا رب دی طرفوں جادو آیا ہے؟ اللہ دی طرفوں تے جادو نہیں آیا نا، رب نے تے جادو نو کفر آکھیا ہے، اللہ دی طرفوں جادو نہیں آیا۔
یہ جادو ایک جادوگر دا اپنا کرتوت ہے، وہ جادو کردے، لیکن اللہ فرماندے نے کہ او جادو اثر کردے بے اذن اللہ، کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ ہن جادو رب نے نہیں اتاریا، ایک جادوگر دا کرتوت ہے، لیکن یہ اثر کردے بے اذن اللہ، اللہ دے حکم نال۔ اسی طرح اے جیڑا وائرس ہے اے پاویں دنیا وچ بنایا گیا ہے، لیکن اے اثر کدے حکم نال کردا ہے؟ اللہ دے حکم نال۔ تے اللہ رب العالمین کسے اپنے بندے دا نقصان نہیں چاہندے، رب اپنے بندیاں دے نال مخلص ہے، اللہ اپنے بندیاں دا نقصان نہیں کردا۔ جدوں کسے دا نقصان ہوندا ہے وہ سمجھے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے، وہ وائرس چاہے کسی لیبارٹری کے اندر تیار ہویا ہے، لیکن وہ پھیلے اثر انداز ہویا ہے، وہ دا اثر کرنا اللہ دے حکم نہ لے۔ اور یہ دی وجہ کی ہے کہ اللہ دا حکم کیوں ہویا ہے بالخصوص امت مسلمہ دے اوپر، اے دے نقصانات دے والے نال اے اللہ دا حکم کیوں ہویا ہے؟ ایک کیوں دا جواب آج میں قرآن وچوں 5 مقامات تواڈے سامنے پڑھ کے اے دا جواب تواڈے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اے دا حل اور اے دے اسباب سمجھ کے اللہ سانو اپنے آپ دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں رب دے قرآن دا ایک مقام پڑھے ہے، دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں میرا ذکر کرو، مینو یاد کرو، میں توانو یاد کرانگا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرو، میری نہ شکری نہ کرے آجے۔ یہ رب نے حکم دیتا ہے۔ ہون اگر کوئی شکر نہیں ادا کردا، نہ شکری کردے، تے او دے نال کی ہوندے ہے؟ اے دے متعلق رب نے قرآن وچ دس دیتا ہے، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو آڈے رب نے اعلان فرما دیتا ہے دنیا جہان دیو لوگو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میری نعمتاں دا شکر ادا کرو گے، اگر تسی میرا شکر بجا لے آؤ گے، میں تواڈے تے اپنی نعمتاں اور زیادہ کر دیواں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی میری نعمتاں دی ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھیا جے بے شک میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرات میرے رب نے پہلا حکم دیتا ہے میری نعمت شکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرات اے جڑی موجودہ صورتحال بنی ہے، مساجد ویران ہو گئی نے اور لوگاں دا جینا حرام ہو گیا ہے، لوگ کھان پین تو عاجز آ چکے ہیں اور لوگاں دے اوپر خوف و ہراس مسلط ہے، نہ رات نو سکون دی نیند نہ دن دے وقت چین، لوگ گھراں دے وچ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور ایک کیفیت صرف پاکستان دے اندر نہیں پوری دنیا تے بے حضرات دی وجہ کی ہے، اے دی وجہ سب تو بڑی یہ ہے کہ اس وقت دنیا دے اوپر من حیث القوم سب تو زیادہ کفر تے، دیکھو نا کافر دے گئی کافر نے، اونا تے رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں ہی کرنیاں نے، کیونکہ رب نو مندے جو نہیں، لیکن جڑے مسلمان کہلواندے نے، اللہ دا نام لائندے نے، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ دے نے، او بھی اس وقت پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ اونا دے اندر عمل ہے کہ رب دی ناشکری کر رہے ہیں۔ حضرات اللہ دی نعمتہ دی ناشکری کیا ہے؟ اللہ دی نعمتہ دی ناشکری سب تو بڑی یہ ہے کہ اللہ دا دتا ہویا کھادا جائے، رب دا دتا ہویا پہنیا جائے، اللہ دی زمین تے رہ کے رب دے بنائے ہوئے وجود دے نال غیر اللہ دی عبادت کیتی جائے، یعنی شرک کیتا جائے،
یہ سب تو بڑی اللہ دی نشکری ہے، سب تو بڑی اللہ تعالیٰ دی کی ہے نشکری ہے۔ اور اس نشکری دی وجہ تو شرک دی وجہ تو اللہ دی نعمت جیڑی اللہ نے سانو عطا کیتی ہے، اللہ نے کھان نو دیتے ہیں اسی کھانے ہیں، اللہ نے پان نو دیتے ہیں اسی پانے ہیں، رب نے رہن واسطے مکان دیتے ہیں اسی رہنے ہیں، اللہ نے جسم دیتا ہے، اللہ نے سانو چہرہ دیتا ہے، متھا دیتا ہے، سر دیتا ہے، اس اللہ نے دل دیتا ہے، جگر دیتا ہے، اللہ نے جناب پیٹ لگایا ہے، ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، اللہ دا دیتا ہویا جسم اسی اللہ دی نشکری انج کرنے ہیں کہ رب دی نافرمانی دے اندر اینو لگانے ہیں، ہتھاں نال رب دی نافرمانی کرنے ہیں، قدماں نال اللہ دے حکم دے خلاف چلنے ہیں، زبان تو اللہ دے حکم دے خلاف بولنے ہیں، کناں نال اللہ دی مرضی دے خلاف سننے ہیں، اکھاں نال رب دی مرضی دے خلاف دیکھنے ہیں، دماغ نال اللہ دی مرضی دے خلاف سوچنے ہیں، اور جناب اللہ نو چھڈ کے قبراں کے متھے ٹیکنے ہیں، پیراں کے متھے ٹیکنے ہیں، مزاراں تے متھے ٹیکنے ہیں، درختاں کے متھے ٹیکنے ہیں، حجراں کے متھے ٹیکنے ہیں، شجراں کے متھے ٹیکنے ہیں، اور بابیاں دے درباراں تے چھپڑاں دے اندر جا کے نہا کے شفاواں سی حاصل کرنے ہیں۔ حضرات ادو ود کے رب دی نے شکری کی ہے، رب نے سانو پیدا کیتا ہے، پیدا ہونے کیتا ہے تے نغمے اسی غیراں دے ادو ود کے رب دی نشکری ہور کی ہے۔ اس نشکری دی وجہ اللہ نے ساڈا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس نشکری دی وجہ رب نے ساڈا کھان پین تنگ کر دیتا ہے۔ اور میں دی مثال قرآن وچوں دیاں گا، آؤ سنو، میں 5 واقعات قرآن وچوں انشاءاللہ تواڈے سامنے سنانے ہیں بڑے اختصار نال۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور منو امید ہے کہ تواڈے چوں اکثر نے سورۃ الکہف پڑھی ہوئے گی، جنہ نہیں پڑھی جمعے تو بعد جا کے ضرور پڑھے آجے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ہر جمعے سورۃ الکہف پڑھ دے اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا۔ اور اے جڑے حالات بن رہے ہیں نا، اے بعض لوگوں دے نزدیک دجال دے آن دیاں یہودی تیاریاں کر رہے ہیں اور ماحول بنا رہے ہیں کہ دجال آئے تے لوگوں نے من لین۔ پتہ جے کیویں؟ دیکھو نا، پوری دنیا تے بھوک پے گئی ہے، حدیث وچ بھی آندا ہے کہ دجال دے آن تو پہلا حالات ہون گے 1 سال دے اندر بارش یعنی اگے دی نسبت ادھی ہو جائے گی، اگے دی نسبت بارش کنی ہو جائے گی؟ ادھی ہو جائے گی، جدی وجہ تو لوگاں دا پیداوار تھوڑی ہو جائے گی۔ ادو اگلے سال بارش ہور کٹ ہوے گی، پیداوار ہور تھوڑی ہوے گی۔ ادو اگلے سال پورے سال وچ بارش ہوئے گی نہیں، جیدہ نتیجہ نکلے گا کہ سالی پہ جائے گی، بھوک پہ جائے گی، ہر پاسے لوگ پریشان مارے مارے روٹی ٹکر لبنوں پھرن گے۔ ان حالات دجال دا ظہور ہو جائے گا۔ وہ آکھے گا کتنا لب دے پھر دیو، آکھن گے روٹی، یہ روٹی تے خدا دے اندے جاندے نے روٹی تے لب دے پھرنے۔ وہ آکھے گا آؤ میں تمہوں دینا، وہ اشارہ کرے گا زمین وچوں فصل اگ پے گی، اشارہ کرے گا آسمان تو بارش اتر جائے گی، اور جننے بھوک دے مارے لب دے ہون گے انہاں وچوں اکثریت انہوں خدا من لیں گے۔ ایک بہت بڑی سازش ہے عالمی طاقتاں دی، یہ دجال دے ظہور دیاں علامتاں پیدا کیتیاں جا رہی ہیں اور ماحول تیار کیتا جا رہا ہے کہ جدو وہ آئے اپنے خدا ہون دا دعویٰ کرے تے بھوک دے مارے لوگ انہوں خدا من لیں، پر اساں انہوں مننا پکیر پکے رہو گے نا انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں یاد رکھو او خدائی دا دعویٰ کرے گا لیکن وہ پہنگا ہے، وہ دی ایک ککھ مٹی ہوئے گی، دوجی وچوں تھوڑا نظر آؤندہ ہوئے گا، پہنگے پہنگا آور پہنگے، اور فرمایا تو آڈا رب پہنگا نہیں۔ دجال پہنگے اور رب دا ہوندہ دعویٰ کرے گا پر تو آڈا رب پہنگا نہیں۔ حضرات تیان دے نال مطالعہ کرو، اساں اگر اللہ نہ کرے کہ ساری زندگی سے بے ایمان کانا دجال آئے، لیکن اساں اپنی آن والی نسل نو تیار کر کے جانے کہ اس دجال نو خدا نہیں مننا بلکہ وہ دے سامنے سینہ تان کے اللہ دی رضا واسطے کھلو جانے۔
کہو انشاءاللہ۔ میں دس کی رہا سا کہ جڑا سورۃ الکہف ہر جمعے پڑھ دے اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائیں گے۔ پڑھیا کرو، ہر جمعے پڑھیا کرو، اور ہر روز بھی اس سورۃ الکہف دیاں آیتاں انہاں دی تلاوت کریا کرو۔ میں دسن کی لگا سورۃ الکہف دا ٹھیک ہے، سورۃ الکہف دی اندر نا ایک واقعہ میرے رب نے بیان کیتا ہے۔ دو بندے سن، انہاں دوواں دے باغ سن، تے ایک نے کی کیتا، ایک نے سارا کچھ اللہ دی راہ دے چھڑیا، تے دوجا جڑا سی نا او سی آخرت دا انکاری، او سی رب دا نشکرا شرک کرن والا۔ ایک دن دوواں دی ملاقات ہو گئی تے ایک دوجے نو پوچھدا باغ والا دوجے نو پوچھدا بھائی سنا تیرے باغ دا کی بنے ہے؟ انہیں کہا میں تے سارا غرباء تقسیم کر دیتا ہے، غریباں نو دے چھڑیا، فقیراں نو دے چھڑیا، مسکیناں نو دے چھڑیا، اللہ دی راہ دے چھڑیا۔ تے انہیں کہا تو سنا، انہیں کہا میں تینوں اپنا باغ بخاواں، تو تے مولویاں پیچھے لگ کے اپنا مال برباد کر بیٹھے ہیں، میں تینوں اپنا باغ بخاواں۔ تے باغ دے اندر لے گیا تے اے اللہ دا قرآن ہن ذرا دھیان نال سنیا جے۔ اللہ فرماندے نے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اے لے گیا انہوں تے لے جا کے اپنا باغ اپنے یار نو وکھاندا ہے، تے نالے باغ وکھاندا ہے، نالے آندا ہے آ ویکھ میں تیرے نالوں مال چوکھا بنا لیا ہے، میریاں طاقتاں ود گئیاں نے، میرے غلام نوکر چاکر بھی زیادہ نے، ہر پاسے ویکھنا میرے غلام تے نوکر چاکر پھر رہے نے، میں نہ سارے دا بادشاہ مائے سارے میرے غلام تے نوکر چاکر نے، ویکھنا میرا باغ کتنا لہلہا رہے ہے۔ وہ آندا ہے اچھا چلو اچھی بات ہے، لیکن تو جڑا ظلم کرنا ہے نہ پیا، اے ظلم نہ کر، اے میں کی ظلم پیا کرنا، اے تو اللہ نو چھڑ کے غیراں دی پوجا پیا کرنا ہے، رب تو علاوہ غیر دی عبادت پیا کرنا ہے، تو اللہ نو مندہ ہی نہیں، اللہ دیاں نا فرمانیاں پیا کرنا ہے، اللہ دا دیتیاں ہویاں نعمتاں کھا کے تو غیراں کے متھے پیا ٹیکنا ہے، اے شرک نہ کر، اللہ دی نا فرمانی نہ کر، آخرت دی تیاری کر۔ تے اگوں پتہ کی آندا ہے، آندا ہے وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال کہ کدی قیامت قائم ہوے گی، میرا نہیں خیال کہ میرا باغ کدی تباہ ہوے گا، میرا نہیں خیال میریاں نعمتاں کدی ضائع ہون گیاں، اے سارا کچھ ہمیشہ انج ہی رہنا ہے۔ ایویں لوکاں گلاں بنائیاں نے قیامت آنی ہے قیامت آنی ہے، آ بھی گئی تے پھر بھی لا اردت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، جے قیامت آ بھی گئی تے کل قیامت نو مینوں جویں دنیا چ بڑیاں نعمتاں ملیاں نے ایویں کل قیامت نو بھی میں مالدار ہوواں گا، اوتھے بھی میں نعمتاں والا ہوواں گا۔ او دے موحد ساتھی نے آکھیا، توحید پرست نے آکھیا، ہمدا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اور ظالما میرے دوستا اللہ دے نال کفر کیوں پیا کرنا ہے، رب دی ناشکری کیوں پیا کرنا ہے؟ او رب جن نے تینوں پیدا کیتا مٹی تو، پھر تینوں نطفے تو پیدا کیتا، پھر تینوں بہترین مکمل انسان بنایا ہے، اس رب دیاں ناشکریاں پیا کرنا ہے، اس رب نال شرک نہ کر، اس رب دا کفر نہ کر۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ بربی احدا، ٹھیک ہے میرے کول باغ دے کوئی نہیں، میرے کول مال دے کوئی نہیں، پر میرا عقیدہ اے وے او میرا رب ہے تے کلا ہے، او دا کوئی شریک کوئی او دے نال دا نہیں، کوئی او دا شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، میں انہوں کلے نو مننا، تو او دے نال شرک پیا کرنا ہے، نہ شرک نہ کر، رب دی نہ شکری نہ کر، اللہ دی نہ فرمانی نہ کر۔ اے اگو پتہ کی آندا ہے، آندا چھڈو تو کیڑے مولویاں پیچھے لگ گئے ہیں، کیڑے تو مذہبی لوکاں دے پیچھے لگ گئے ہیں، جویں اج بھی کئی ظالم جڑے نے وہ اس طرح دی بک بک کر رہے ہیں، اے مذہبی طبقے دی وجہ تو کرونا وائرس پھیلے ہے۔ اور لوگوں سنو، اے مذہبی طبقے دی وجہ تو پاکستان وچ نہیں پھیلیا، اے حکمراناں دیاں یاریاں ایران نال نبھان دی وجہ تو پھیلے ہے۔ ایران وچوں جناب بساں زائرین دیاں آئیاں نے بغیر کسے چیکنگ تو
پاکستان میں داخل ہوئی نے پروٹوکول نال انہاں نوں پاکستان میں داخل کیتا گیا ہے، اور انہاں دے وچوں اگر 1800 لوگ آئے نے انہاں چوں 80% کرونا دے شکار نے، اور انہاں نوں جدوں چیک کرن واسطے ٹیماں گئیاں انہاں مار مار کے ڈاکٹراں دی ٹیماں بھی نسا چھڑیاں نے، آندے نے مذہبی طبقے دی وجہ تو پھیلے ہے، اور جناب اے مذہبی طبقے دی وجہ تو نہیں پھیلے آ، اے تواڈیاں ایران دیاں یاریاں دی وجہ تو پھیلے ہے، اے انہاں ظالماں دی وجہ تو پھیلے ہے جڑے ایران دے وچوں وائرس لے کے تفتان دے بارڈر تو آئے اور انہاں نوں بغیر کسی قسم دے حفاظتی تدابیر تو انہاں نوں ملک پاکستان میں داخل کیتا گیا، مختلف شہراں دے اندر لے آندا گیا۔ جدن پہلی بس آئی سی اودن تو ہی اے وائرس زیادہ پھیلے ہے، تواڈا میڈیا بھی اس بات نو تسلیم کر رہی ہے، ساری دنیا مان رہی ہے اعلان والا او طبقہ ہے جڑا تفتان دے بارڈر وچوں آیا ہے۔ حضرات ایویں لوکاں دی اکھاں دے اندر مٹی پان دی کوشش نہ کیتی جائے، اے مذہبی طبقہ تے اللہ دی رحمت دے نال ہمیشہ ان احتیاطی تدابیر تے بھی عمل پیرا ہوندا ہے، اور مذہبی طبقہ اللہ دی رحمت دے نال اللہ تے بھی پورا یقین رکھدا ہے۔ ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ جو کردا ہے کون کردا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ حفاظتی تدابیر ضرور ہونی چاہیے نے، لیکن اللہ نال تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ میں جڑی گل سنا رہا ہوں ناشکری دی، آ ویکھو نا انہیں کیا انہیں کہا کوئی نہیں، ایویں لوکاں گلاں بنائیاں نے، کوئی قیامت شیامت نہیں ہونی، کوئی توحید شہید کوئی نہیں، سارا دنیا دا مال ہے، اے جناب دنیا ہی سارا کچھ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے انہیں اپنے یار نو سمجھایا مشرک نو، شرک نہ کر، کفر نہ کر، نہ شکری نہ کر، لیکن باز نہ آیا۔ اللہ فرماندے نے پھر کی ہویا؟ فرمایا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثوابا وخیر عقبا۔ یہ ترجمہ ہے جدو نے رب دی ناشکری کرن تو باز نہ آیا، شرک کرن تو باز نہ آیا، تے اللہ فرماندے نے راتوں رات ایک پھرن والا پھر گیا دے باغ تو، سویر ہوئی تے باغ وچ چودھری بن کے آکڑے کپڑے پا کے لگا جان، اگے ویکھیا تے ہر شے ملیا میٹ ہوئی ہے، درخت ڈگے نے، پھل تباہ ہو گیا ہے، سارا باغ ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے، اجڑی گیا ہے، جڑوں ہی اکھڑ گیا ہے۔ تے جدوں اے ویکھیا نا تے نال ہی اینو اپنے یار دیاں گلاں یاد آ جاندیاں نے، تے ہن انج ہتھاں چ ہتھ پا کے نا کہندا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب نال شرک نہ کیتا ہوندا، ہائے کاش میں اللہ نال شرک نہ کیتا ہوندا۔ اسی پھیرا ماریا نا، ہن دھیان نال سنیا جی، ذرا موجودہ حالات سامنے رکھو۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، او دا کوئی اللہ تو علاوہ مددگار او دی کول آیا، کوئی جماعت او دی مدد نو پہنچی، کوئی جتھا او دی مدد نو نہ پہنچیا، وما کان منتصرا، رب نے سارا کچھ تباہ کر دیتا تے او اللہ کو بدلہ بھی نہ لے سکیا۔ اے سورہ 15واں پارا سورہ کہف جے، اللہ فرماندے نے ہاں سارا کچھ اجاڑ دیتا، جدو اساں اجاڑیا او دی مدد نو کوئی جماعت، کوئی لشکر، کوئی جتھا، کوئی تنظیم، کوئی NGO نہ آئی، کوئی مقابلہ کرنے واسطے بھی نہ آیا، تے اج اور پوری دنیا دے وچ نس کے کتھے جائے گا؟
اگے تے ساڈے سیاسی پٹیرے پاکستان کوئی مسئلہ بنیا تے نس گئے، امریکہ جا رہے ہیں علاج واسطے، لندن جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، سپین جا رہے ہیں، اٹلی جا رہے ہیں. ہن لم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی مددگار لب. ہاں اللہ نے ساری گل کر کے اگے پتہ کی مور لائی ہے کی ہنالک الولایۃ للحق، ہنالک الولایۃ للحق. ادا ترجمہ پتہ کی ہے، اس مقام تے اللہ دی حاکمیت ثابت ہو گئی. اللہ کی دی حاکمیت؟ میرا جسم رب کہندا میری حاکمیت ثابت ہو گئی، لیا کوئی لب میرے علاوہ اس وقت کائنات. ایک گل سنی جے. ہن دوسری گل، دوسرا واقعہ اس سپارہ میں تمہیں سنایا 15واں، ہن جڑا سنان لگا 14واں. ایتھے بھی رب نے ایک مثال بیان کیتی ہے تے جیڑی مثال میں سنا کے دسنا چاہنا کہ اج یہ حالات کیوں بنے نے. اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً 14واں پارہ سورہ نحل. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے نے اور اللہ نے بیان کی تھی مثال ایک بستی دی. او دی حالت کی سی اس بستی دی؟ کانت آمینتن مطمئنتن. اے دو لفظ نے، دوہاں تے غور کریا جے. آمینتن اس بستی دے اتے باہروں کوئی خوف نہیں سی، باہروں کسے دشمن دا، کسے جناب جنگ جودا، کسے دشمن دا خوف. مطمئنتن اندروں می ہر لحاظ نال مطمئن سن. کی مطلب؟ یعنی اندروں ملک دے اندر بھی حالات پرسکون سن تے باہروں بھی حالات ہر لحاظ نال امن وچ مطمئن پرسکون. اور اللہ نے انہوں نے رزق کنا کو دیتا سی؟ فرمایا یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان. انہوں با فراغت کھلم کھلا رزق بھی لبدا سی، باہروں بھی امن وچ اندروں بھی پرسکون تے ہر پاسی انہوں کھلم کھلا رزق بھی لبدا سی. پھر کی ہویا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے پھر اللہ دیاں نعمتاں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ دی نعمتاں دی نشکری کی تھی. لفظ غور کرے آجے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ دیاں نعمتاں دی نشکری کی تھی. اے جسم کنے دیتا ہے تے اساں کدی مرضی نال چلایا؟ اپنی مرضیاں نال. متھا کنے دیتا ہے؟ رب نے. کدے اگے ٹیکیا؟ غیراں اگے. رزق کنے دیتا؟ رب نے. اساں کنے نغمے الاپے؟ غیراں دے. اللہ کوئی ساریاں دنیا دیاں سائشاں سہولتاں نعمتاں کنے دتیاں؟ اللہ نے. اساں ایک کھا پی کے ڈکار مار کے تے نہ کدے لے غیراں دے. اے اساں رب دیاں نعمتاں دی نشکری کیتی. من حیث القوم اسی نشکرے بنے. تے اللہ فرماندے نے جدو قوم نے نشکری کیتی نا پھر اساں کی کیتا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. جدو انہاں قوم والے نے نشکری کیتی اساں انہاں نو بھوک دا تے خوف دا لباس پہنا دیتا. اساں انہاں دے کی مسلط کر دیتا؟ الجوع والخوف. بھوک دے خوف. ہاں جی قرآن ساڑھے نہیں تذکرے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. مسیتی نہیں جانا، وائرس بڑھ جائے گا.
ہے نماز نہیں پڑھنی وائرس وڑ جائے گا، منڈیاں چ نہیں وڑدا، آٹا لین لگیاں لینا لگیاں نہیں وڑدا، اور جناب بازاراں یوٹیلٹی سٹوراں تے نہیں وڑدا، کریانیاں دیاں دکاناں تے نہیں وڑدا، تھانیاں چ نہیں وڑدا، فوجی بیرکاں چ نہیں وڑدا، جناب میٹنگاں چ نہیں وڑدا، ایوانے صدر وچ نہیں وڑدا، مسیتاں چ وڑ جائے گا۔ مسلط ہو گیا ہے، بھوک مسلط ہو گئی ہے، سبب کی ہے اسی من حیث القوم نے شکرے بن چکے ہیں، کھانے رب داواں گیت غیرہ دے گانے، ہر نعمت رب دی جتی استعمال کرنے ہیں اور اللہ دے حکمہ دی خلاف ورزی بھی کرنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب بھوکتے خوف دا لباس پہنا دیتا، اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا بما کانو یسنعون، جیڑیاں کرتوتاں کرتے سن اے دی وجہ تو اساں بھوکتے خوف دا لباس پہنا دیتا۔ اے تو اگے میرے رب نے پتہ کیا کہ انہاں ظالماں دے اوتے بھوکتے خوف دا لباس اس واسطے بھی پہنایا، انہاں کول رسول آئے فکذبوہ، انہاں رسولاں نوں ہی چٹھلا دیتا، جہاں کیڑا رسول، کیڑا مولوی، کیڑا دین، کیڑا اسلام، کیڑا قرآن، کیڑی حدیث، انہاں رسولاں نوں بھی چٹھلا دیتا۔ تے پھر کی ہویا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، او ظالم سن تے رب دا عذاب پھر انہاں تے آیا۔ اگے رب آندے ہونے دا علاج پتہ جے کی ہے؟ اللہ کی علاج ہے؟ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ علاج ہے کہ اللہ دا دتا ہویا حلال تے پکیزہ مال کھاؤ، اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو۔ دو واقعات سن لے جے، تیسرا سن لو۔ قوم سبا دا میرے رب نے تذکرہ کیتا ہے۔ قوم سبا جڑی ہے نا 22 سپارے وچ سورہ سبا دے اندر اللہ فرماندے نے اس قوم دے اوتے بھی ساڈیاں بڑیاں نعمتاں سن، بڑے احسانات سن، اور انہاں دی جناب حالت سی کہ انہاں دے رستے دے سجے کھبے پھالی پھل سن، باغات اگے سن، پھل تیار، ہر پاسے چشمے، پانی میٹھے، اور جناب ہر پاسے نعمتاں ہی نعمتاں۔ سفر وچ نکلدے سن، بھوک نہیں سی ستاندی، پیاس نہیں سی ستاندی، نال نال پھل لگے سن، نال نال چشمے ٹھنڈے تے میٹھے پانیاں دے۔ تے پھر کی ہویا؟ پھر ایک مقام آیا، پھر ایک وقت آیا فَآرَزُوا، انہاں وچ آکڑ آ گئی۔ انہاں وچ کی آ گئی؟ اور میں ترجمہ پہ کرنا، تو غلط کر رہے دا ترجمہ ثابت کر غلط ہے۔ فَآرَزُوا، انہاں وچ آکڑ آ گئی تے انہاں رب تو منہ موڑ لیا۔ تو کھلا کھان ہوئے نا، کھلا پان ہوئے تے بندے چاکڑ جی میں ساڑھے چاہیے ہوتی ہے، اور رب نے پن نہیں چھڑی ساری آکڑ۔ فرمایا انہاں چاکڑ آ گئی، انہاں رب تو منہ موڑ لیا۔ تے پھر اساں کی کیتا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اساں انہاں دے جیڑے ڈیم بنائے سن اس ڈیم دے بند بن چھڑے، سیلاب آیا، ہر شے روڑ کے۔ او جڑے باغ سن نا پھلاں دے، اللہ فرماندے نے انہاں دی جگہ تے باقی پیچھے کی رہ گیا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ، انہاں باغاں دی جگہ تے کھلیاں جھاڑیاں رہ گئیاں، کنڈے رہ گئے، کوڑے بیر رہ گئے جڑے کھادے ہی نہیں جاندے۔ ہر شے رب روڑ کے لے گیا۔ اللہ یہ انہوں نے کیوں سزا دیتی، کیوں انہوں نے عذاب آیا؟ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، انہوں نے شکری کی تھی، انہوں کفر کیتا، جدا اساں انہوں نے بدلہ دیتا۔ اللہ صرف انہوں نے یہ بدلہ ملیا؟ فرمایا نہیں، وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، جیڑے بھی نہ شکرے ہو جان اسی انہاں نوں انجی سزا دیا کرنے۔ یارو ویکھو تے صحیح اج کی بنیا پہ ہے؟
اے ساڈی ناشکری دی وجہ نہیں، امن ختم، ظلم اور جناب ہر پاسے بے چینی، خوف و ہراس، ہر پاسے اضطراری حالت، بے قراری، بھوک وکھری، خوف وکھرا۔ انسان تو انسان پہ نسد ہے، کوئی کسی نو نیڑے کھلون نو تیار نہیں، کوئی سلام لین نو تیار نہیں، کوئی ہاتھ ملان نو تیار نہیں، وائرس بڑھ جائے گا۔ یہ ساریاں ساڈیاں اپنیاں بد عمالیاں دا نتیجہ ہے۔ میرے رب نے مثالاں دے دے کے قرآن دے اندر سمجھایا۔ تو میں بات مقامہ جیڑی گل میں 5 گلاں کرنا چاہتا جنہاں چو ایک گل پہلا کر لئی کہ اللہ فرماندا نے میرا شکر ادا کرو۔ 3 تانوں واقعات سنائے نے شکری دی وجہ تو اللہ نے کیڑی کیڑی قوم نو کیویں کیویں پھڑیا۔ ہن آؤ آخر تے ایک حل دساں، اللہ نے قرآن وچ نا حل بھی دسیا۔ مصیبت ہے اسی قرآن پڑھ دے نہیں، سانو قرآن اور پڑھنے نہیں آمدا تے انج اسی پڑھ دے بھی کوئی نہیں۔ رب نے لکھیا سورہ انفال وچ 9واں پارہ، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دا پچھلا ادا پس منظر ہے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی آ کے نا نبی پاک نو آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نو آندے نے یا اللہ کو دعا کر دے نے آپ ہی آندے نے ان کان ھذا هو الحق من عندک، اللہ جیا محمد واقعی تیرا سچا نبی ہے، جیا دین جڑا لے کے آیا واقعی تیرا سچا دین ہے، تے انج کر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انج کر کے ساڈے اوتے پتھر برسا یا دردناک عذاب سانو دے۔ جے تیرا دین واقعی سچا ہے، محمد تیرا سچا نبی ہے، تو برسا ساڈے تے پتھر، سانو ملیا میٹ کر دے، دردناک عذاب دے سانو۔ ایک کافر آندے نے مشرکین مکہ، تے میرے رب نے نا اگو جواب کی دیتا، فرمایا سونے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے محبوب نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ انہاں نو اونی دیر تک عذاب نہیں دے گا جدوں تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو، تے رب اونی دیر تک بھی انہاں نو عذاب نہیں دے گا جدوں تک استغفار کر دے رہن گے۔ جدوں تک تسی انہاں وچ موجود ہو رب عذاب نہیں دے گا، تے جدوں تک رب کولوں کی کرتے رہن گے؟ استغفار کرتے رہن گے، ادوں تک بھی رب انہاں نو عذاب۔ تے اج ساڈے تے آیا نا، اوے آیا ہے نا، کیوں آیا ہے؟ اساں اللہ کولوں کدی معافی منگی نہیں، استغفار کیتا ہی نہیں۔ شراباں ساڈے پاکستان وچ پیتیاں جاندیاں نے، جوئے ایتھے کھیڈے جاندے نے، حرام کاروبار ایتھے ہوندے نے، سود دے اڈے ایتھے لگے نے، اور جناب ایتھے زنا چلدے نے، بدکاریاں چلدیاں نے، اڈے جناب زنا دے کھلے نے، بدکاریاں دے کھلے نے، اور سرپرست ساڈے حکمران طبقہ ہے، اور جناب شراباں چلدیاں نے، اتوں آرڈر آندے نے، ہر ٹرکاں دے ٹرک شراباں دے لنگ جاندے نے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تے استغفار ساری قوم کردی کوئی نہیں، تے عذاب نہ اللہ داوے تے کی ہوئے۔ ہن اے ساری صورتحال دا علاج پھر کی ثابت ہویا؟ اللہ کولوں استغفار کرو، اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی گل بنو دو پچھلے جمعے کہ اللہ فرماندے نے ساڈا آیا عذاب ٹلدا نہیں الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام دی قوم دے۔ کیوں؟ جدو انہاں دے عذاب آیا لما آمنو تے وہ ایمان لے آئے، توبہ کرن لگ پے، معافیاں منگن لگ پے، رب کولوں استغفار کرن لگ پے، اللہ فرماندے نے پھر اساں کی کیتا فکشفنا عنہم العذاب، انہاں دے استغفار کرن دی وجہ تو، گڑ گڑان دی وجہ تو، رون دی وجہ تو، معافیاں منگن دی وجہ سو انہاں تے آیا عذاب اسی واپس لے گئے، آیا عذاب اسی یار تسی تے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نو آواز مار کے تے ویکھو، اللہ کو استغفار کرو، آؤ اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگیے، اللہ ساڈیاں مصیبتاں دور فرما دے، رب ساڈے تے آئے عذاب ٹال دے، اور اللہ سانو معاف فرما چھڑے، اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ایک مسئلہ چونکہ ماشاءاللہ لائیو چلتا ہے خطبہ، میں ایک مسئلہ دسنا چاہنا
سارے لوگوں کو پتہ چل جائے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ٹی وی اتنے نماز ہو رہی ہوے تو اقتداء گھر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس طرح نماز با جماعت نہیں ہوندی. گل سمجھ لو. مسیطے جناب جماعت ہو رہی ہے تو تسی پر دوجے محلے آواز جا رہی ہے, تسی آکھو میں اس آواز دی اقتداء چ نماز پڑھ لواں, اس طرح نماز نہیں ہوندی. اج کل حکومت وقت دے اندر بھی ایک بحث چلی ہے کہ ایوان صدر دے وچ اذان ہوے اوتھے نماز ہوے تے سارے ملک والے جڑے نے وہ ٹی وی دی آواز نال تے جناب ریڈیو دی آواز دے نال اپنے اپنے گھراں وچ نمازاں پڑھ لین, مسیتاں نوں تالے لا دیو. اس طرح نماز با جماعت نہیں ہوندی. ہاں اے اور صورت ہے تسی نماز پڑھنا آئے ہو, جگہ کٹ گئی ہے, نال دے جگہ دے اوتے انتظام کر دیتا ہے جی, نال دی حویلی چ انتظام کر دیتا ہے تو اوتھے آواز جا رہی ہے, تسی اس جماعت دی اقتداء چ نماز پڑھ لئی ہے کیونکہ تسی مسجد دا قصد کر کے آئے ہو. لیکن مسجد جگہ نہیں ملی, نال جتھے انتظام کیتا ہے گلی دے اندر کسے گھر دے اندر یا کسے پلاٹ دے اندر, اوتھے اس با جماعت نماز دی اقتداء چ نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ٹی وی اتے نماز پئی ہوندی ہے تے سارا ملک گھر نماز پڑھ لے, انج نماز با جماعت نہیں ہوندی. دوجی گل, جڑے لوگوں کا خیال ہے کہ چلو آن لائن خطبہ چلتا ہے, خطبہ سن لو تے جماعت دے نال نماز پڑھ لو. جڑے لوگ گھر بیٹھے نے انہوں نے زور دی نماز پڑھنی ہے, وہ جمعے دی نماز نہیں پڑھن گے. جمعے دی نماز صرف وہ پڑھن گے جڑے مسجد جمعے واسطے آئے نے. جڑے گھراں چ نماز پڑھ رہے ہیں انہاں خطبہ اگر سن لیا ہن او زور دی نماز پڑھن. کیڑی نماز؟ پوری زور دی نماز پڑھن گے. یہ مسئلہ یاد رکھیا جے, جمعے دی نماز نہیں پڑھن گے, جمعے دی صرف وہ پڑھن گے جڑے مسجد جمعہ پڑھن واسطے آئے نے. اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. چلدا رہیں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جس طرح کہ اس وقت صورتحال بنی ہے تانوں سارے نوں علم ہے, بڑا سارا ساڈا معاشرے دا او طبقہ جنہ دا روزگار دا سسٹم دنے کما لیا تے رات نو کھا لیا, یعنی ڈیلی دے حساب نال چلدا سی, وہ اس وقت طبقہ پریشان ہے. اور ایسے لوگ بھی نے, میں راتی جگہ تے بیٹھا ہو دس رہے سن کہ ایسے لوگ بھی نے جڑے دیہڑی لاندے نے, دیہڑی لا کے تے کوئی چاہ دی پتی, کو آٹا, کوئی چاول, کوئی دال وغیرہ لے کے جاندے نے تے جا کے پکا کے کھاندے نے. یعنی روز کماندے نے, روز کھاندے نے, نہ جدن دیہڑی نہ لگے ادن انہاں دے گھر کھان نو کچھ نہیں. اور پھر ایسا طبقہ بھی کہ جڑے اسی جنہاں نو پہلے سمجھ نہیں سکا متوسط طبقہ ہے اور صدقہ دین والے, خیرات دین والے, لیکن اس وقت وہ بھی مجبور نے, لاچار نے, بے بس نے اور پریشان نے. انہاں دا راشن دا مسئلہ بنے ہے, گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں, پکان واسطے کچھ نہیں. تے حضرات اس مشکل دی گھڑی دے اندر سانو سارے نو چاہیے کہ اسی ایک دوجے دا دست بازو بنیے, ایک دوجے دے معاون بنیے, ایک دوجے دے مددگار بنیے. ایک بندہ انفرادی طور تے کوشش کرتا ہے, لوگ اپنی اپنی جگہ تے کر رہے ہیں انفرادی طور تے اچھی بات ہے, لیکن اگر اجتماعی صورت دے اندر ایک کوشش ہوئے تے فائدہ زیادہ ہو جاندہ ہے. یعنی ایک بندے نے اگر 1000 روپیہ لانا ہے تے جے 10 بندے رل جاندے 10,000 روپیہ ہو جائے گا, تے 1000 نال مسا مار کے ایک کا راشن جائے گا, تے جے 10,000 ہو جائے گا تو کوئی 4-5 دے گھٹ ہو جائے گا. گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اساں الحمدللہ جماعتی جو ہے نا وہ لیول تے ایک کام شروع کیتا ہے, تقریباً 2-2.5 ہفتے تو الحمدللہ سلسلہ جاری ہے اللہ دی رحمت دے نال. اور ہون تک تقریباً کوئی 100 دے قریب, شاید ادو بھی زیادہ گھراں دے اندر الحمدللہ فیملیاں نو راشن الحمدللہ اللہ دی توفیق نال اسی پہنچایا ہے. ایتھوں شان صحابہ مسجد وچوں بھی اساں تقسیم کیتا ہے, شہر بعض مقامات جتھے کٹھا کیتا سی اوتھوں بھی تقسیم کیتا ہے. تے اگوں بھی انشاءاللہ اسی ارادہ رکھنے ہیں, ساڈے احباب نے باقاعدہ پورا وزٹ کر کے جنہ جنہ لوگوں تک پہنچ سکے نے انہاں دی باقاعدہ لسٹاں بنائیاں نے, جڑے لوگ اس وقت مجبور نے, بے بس نے اور مستحق نے. کیونکہ اے جدوں یہو جہا ایک عام وعدہ اٹھدا ہے نا تے غیر مستحق جڑے نے وہ بھی مستحق لوگوں دا حق مار جاندے نے. ہیں جی کئی جناب آٹے دے توڑے لے جاندے نے, بعدوں پتہ لگدا وہ چنگے بھلے سوکھے نے, دکاندار نے, انہاں دے جناب معاملہ سارے ٹھیک نے, لیکن وہ آندے نے چلو وگ دی نہر چ اسی بھی ہاتھ مار لئیے. حالا انہاں بے وقوفاں نوں پتہ نہیں اے صدقے دا مال ہے تے صدقہ جڑا نا وہ
جیڑا بندہ صدقے دا مستحق نہیں وہ دے واسطے حلال نہیں، جیڑا مستحق وہ دے واسطے حلال ہے۔ یہ حرام کھاندے نے جیڑے غیر مستحق لوگ آ کے کھو کے کھا جاندے نے۔ اس واسطے ساڈی کوشش یہ ہوندی ہے کہ جڑے مستحق لوگ نے انہاں دے گھراں وچ، سمجھ دو نا، اب میں ویکھیا میڈیا دے اوتے ایک صابن دی گاچی پہ دیندے نے نال فوٹو 5 بندے کھلار کے کھچدے نے پہ، ہیں جی 1000 روپیہ 5-6 بندے دیندے نے پہ ایک بی بی نو تے نال فوٹو پہ کھچدے نے۔ اوے فوٹواں کھچن والے ظالمو، ایک تے اپنا عمل برباد کر دے ہو، ایک غریب دی غیرت دا بیڑا غرق کر چھڑ دے ہو، او دی غیرت دا جنازہ کر دیندے ہو۔ روو تسی صدقہ کرن نو، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے صدقہ کر دے ویلے فوٹواں کھچ کے، اور جناب جنوں دتا جا رہا ہے وہ دی فوٹو بھی چاڑی ہے، جڑا دے رہے نو بھی فوٹو بھی چاڑی ہے، ضائع ہو جاندے عمل، بالکل بیکار چلا جاندہ، کوئی فائدہ نہیں۔ اور غریباں دی غربت دا تسی جنازہ گھراں وچوں اٹھاندے ہو، بیبیاں نو سامنے لے آ کے روپیہ 1000 دیندے فوٹو کھچ کے تے فوٹو چاڑی ہے۔ شرم کرنی چاہیے، ڈب کے مر جانا چاہیے ہے جو لوگاں۔ ساڈی کوشش ہے وے اسی چپ کے کوشش کرنے ہاں گھر جا کے دروازہ کھڑکا کے تے سامان دے کے الحمدللہ، نہ کوئی فوٹو نہ کوئی تصویر، اسی اگلے دی عزت دا بھی خیال کرنے تے اپنا عمل بھی چاہنے کہ محفوظ ہو جائے۔ تے میں چاہنا کہ اس صدقہ جاریہ دے اندر تسی سارے بھی شریک ہو، تہاڈا بھی حق بندا ہے، جیڑے دے سکدے ہو، جنہ کو رب نے دیتا ہے، جنہ کو ہے کوئی نہیں، انشاءاللہ ایویں 4 دنوں دی گل ہے، پھر اللہ دی رحمتاں ہو جانیاں نے انشاءاللہ، حالات سازگار ہو جانے نے، معاملہ سارے ٹھیک ہو جانے نے۔ آج اللہ دی راہ خرچ کرو گے، کل اللہ دگنے تو تگنا چگنا تو انو عطا کرے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اس وقت ضرورت ہے مال کڈو اپنا اللہ دی راہ وچ دیو، پریشان نہ ہو، جنہ دیو گے رب تانوں دگنا تگنا واپس لوٹائے گا انشاءاللہ۔ سارے ساتھی بھائی بھرپور اس مشن وچ تسی ساڈے نال تعاون کرو انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت نال اج تک تواڈے اعتماد نو ٹھیس تے نہیں پہنچائی، جو تسی دے کے گئے ہو اللہ دی رحمت نال اساں تواڈیاں اکھاں دے سامنے لایا ہے۔ اج بھی انشاءاللہ جڑے بھائی ساڈے محلے دار نے گواہ نے، جویں آوندا ہے اللہ دی رحمت نال اوویں ٹر جاندا ہے، اور کوشش کرنے کہ غربا او مستحق لوگ جڑے واقعی حقدار نے انہاں تک پہنچایا جائے۔ تے سارے ساتھی بھرپور تعاون فرماؤ تاکہ زیادہ تو زیادہ یہ مال بنا کے راشن وغیرہ یہ جڑے لوگوں کے گھر پہنچایا جائے انشاءاللہ۔ آج تسی کسی دے منہ چ لقمہ پاؤ گے، اللہ دنیا آخرت تانوں دا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جڑے بھائی آن لائن خطبہ سن رہے ہیں ملک دے اندر نے یا بیرون ممالک نے، انہاں نوں بھی چاہیے کہ جے انہیں جو کہ ہے نے رب نے طاقت دیتی ہے، یہ بھی اس معاملے کے اندر بھرپور شرکت کرن، اور اگر کوئی اپنے طور تے کرنا چاہتا ہے اپنے طور تے کرو، کوئی گل نہیں، میں نہیں آندا کہ اپنے طور تے نہ کرو، اپنے طور تے کرو، لیکن میں صرف یہ دسیا ہے کہ کلا بندہ کرے گا ایک ادھے گھر نو پہنچے گا، تے جے کوئی 4 جی رل کے کرن گے تے کوئی 4-5 گھراں دا فائدہ ہو جائے گا۔ اجتماعیت وچ برکت ہوندی ہے، اس واسطے اگر سارے مل کے کریں گے لوکاں نو فائدہ زیادہ پہنچے گا۔ جے کوئی اپنے طور تے کری نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو، غریباں دی غربت دا نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، انہاں نو ذلیل نہ کرو اللہ دی رضا واسطے۔ میں دیکھ رہا سا کہ غالباً ایتل فیصل آباد والی سائڈ تے یا پتہ نہیں کیڑے جگہ تے اوتھے کچھ ساتھی نے انہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیتا ہے۔ وہ پہلا لوگاں دا وزٹ کرتے ہیں، جڑے کوئی لوگ مستحق نے انہاں دا نام شام لکھ لیندے نے، اس تو بعد رات دے ہنیرے وچ جاندے نے، دروازہ کھڑکا کے راشن انہاں دے بوئے اگے رکھ کے تے آ جاندے نے، نہ انہاں نوں ملدے نے، نہ انہاں نوں پتہ لگدا ہے کہ راشن کنے دیتا ہے، تے نہ ہی جڑے تعاون کرنے والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کہ ساڈا مال کتھے کتھے لگ رہا ہے۔ یہ دا فائدہ یہ ہوندا ہے کہ غریب آدمی کسی دے سامنے سر نیواں کرن تو بچ جاندا ہے، وہ بھی معاشرے چ سر چک کے ٹرن دے قابل ہو جاندا ہے۔ تے جے پتا ہوئے فلانے چودھری نے مینوں پیسے دیتے ہیں تے وہ بیچارہ ساری عمر چودھری اگے بول ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے ظالمانہ نظام نو ختم کرو، صدقہ کرو خفیہ طور تے چپکے نال، اور ریاکاری تو بچ کے سارے احباب تعاون کر کے جایا جائے تاکہ زیادہ تو زیادہ اسی یہ کام کر سکی۔ اللہ تو جزائے خیر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ